بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو۔ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے، مگر ان میں کہ تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عمالق بن آر کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کیں۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہی تھیں جو حاملہ تھیں۔ ان کے فرزند طولت پیدا ہوئے۔ ان کا نام شموئیل علیہ السلام رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ علیہ السلام کو فرزند کہتے۔ جب آپ علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ علیہ السلام اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں کہا یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ علیہ السلام عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے بائیں خیال کے انکار کرنے سے کہیں آپ علیہ السلام ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شموئیل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا اے فرزند، اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تشریف لائے، انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ آپ علیہ السلام اتنی جلدی نبی بن گئے، اور اچھا اگر آپ علیہ السلام نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجئے کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی تو اب ہمیں جہاد سے کون مانع ہو سکتا ہے؟ تب نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔